سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ محترم حضرات، درس حدیث کی مناسبت سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی معروف و مشہور حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی آدم کو، اپنی امت محمدیہ کو توبہ و استغفار کرنے کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رغبت دلا رہے ہیں۔ توبہ کرنے کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت محمدیہ کے افراد کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت محمدیہ کو توجہ توبہ و استغفار کی طرف دلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ بنی آدم کا ہر انسان خطا کار ہے، اور ان خطا کاروں میں سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ ہونے کے بعد، اسم ہونے کے بعد جو توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے پاس جا کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرتا ہے، یہ سب سے بہترین خطا کار ہے۔ ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، دوسرا ہوتا ہے گناہوں پہ ندامت کرنا۔ یہ مومن کی صفت ہے۔ جب انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ ہونے کے بعد ایک مومن اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور قریب ہے کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے۔ مومن گناہوں کو ایسے تصور کرتا ہے کہ گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، ابھی قریب ہے، ابھی چند منٹوں کے اندر وہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے۔ مومن اپنے گناہوں کو اس طرح سے محسوس کرتا ہے۔ لیکن آج معاشرے کا حال یہ ہے کہ لوگ گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے، نماز نہ پڑھتے ہوئے گناہ کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور اپنی زبان کے ذریعے سے ایسے بیہودہ الفاظ کریں، اور اپنی زبان کے ذریعے سے گانے بجانے وغیرہ کی میوزک وغیرہ سنتے ہیں، اور اپنی زبان کی وجہ سے گانے بجانے وغیرہ گونجتے ہیں، اپنی زبان کے ذریعے سے گانے بجانے وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی بہتان تراشی کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی توہمیں لگتے ہیں۔ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر ہر موڑ پر، ہر آن، ہر لمحہ کہیں نہ کہیں پر وہ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ اس سے سرزد ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ انسان، اس کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر آ کر اپنے ناراض ہوئے رب کو منا لے۔ اور ایک بات یاد رکھو، یہ جو تمہاری زندگی کے اندر تمہیں پریشانیاں آ رہی نا، یہ جو تمہاری کمائی کے اندر برکت نہیں ہو رہی، تمہاری تجارتوں کے اندر برکت نہیں ہو رہی ہے، یہ تمہارے گناہوں کا سبب ہے، یہ تمہارے کالے کرتوتوں کا سبب ہے، جس کی وجہ سے تمہاری زندگیوں کے اندر سے چین ختم ہو گیا ہے، سکون ختم ہو گیا ہے، تمہاری زندگی کے اندر سے راحتیں ختم ہو گئی ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے پاس آؤ، اللہ کے پاس آ کر توبہ و استغفار کرو، اور اپنی زندگی کو ایک بہترین زندگی، اپنی زندگی کی شروعات از سر نو کرو، ایک نئے طریقے سے اللہ کے پاس توبہ و استغفار کرنے کے بعد اپنی زندگی کی شروعات کرو۔ پھر دیکھو تمہاری زندگی کیسے بہتر زندگی بن جاتی ہے، پھر دیکھو تمہاری زندگی کے اندر اللہ کی رحمتیں، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول، اللہ کی رحمتوں کا بارش تمہاری زندگیوں کے اندر نازل ہوگا۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم گناہوں سے پاک و صاف ہیں، ہم گناہوں سے مبرہ ہیں، ہمارا دامن گناہوں سے آلودہ نہیں ہے، ہمارا دامن گناہوں سے پاک و صاف ہے۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم انیل خطا ہونے کے باوجود بھی ایک دن کے اندر 70 سے زائد مرتبہ اللہ کے پاس توبہ و استغفار کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق اللہ کے نبی 100 سے زائد مرتبہ اللہ کے نبی اپنے رب کے پاس توبہ و استغفار کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین نے بخش دیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ نبی اپنے رب کے پاس 100 سے زائد مرتبہ، 70 سے زائد مرتبہ اپنے رب کے پاس دعا کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام جب ان سے خطا سرزد ہو گئی، جب ان کو زمین میں اللہ رب العالمین نے بھیج دیا، تو اپنے رب کے پاس جب ان کو اپنے گناہوں کا احساس ہوا، اپنی ندامت کا احساس ہوا، تو انہوں نے رب العالمین کے پاس ان الفاظ کے ساتھ دعا کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ بڑے پیارے الفاظ کے ساتھ انہوں نے اللہ رب العالمین کے پاس دعا کیا۔ اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام جب مچھی کے پیٹ میں چلے گئے، تو مچھی کی تاریکی کے اندر اور سمندر کی تاریکی کے اندر، تاریکیوں کے اندر اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اپنے رب کو بڑے پیارے انداز کے اندر اپنے رب کو پکار رہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں نجات دے دیا۔ اور ہم اپنی زندگی کے اندر گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں کبھی توبہ کرنے کی توفیق ہمارے پاس نہیں ہے۔ کبھی آ کر اللہ کی بارگاہ میں آ کر، کبھی تم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں آ کر تم نے دعا کیا ہے
جب تمہارے پاس توفیق نہیں، نہ تمہیں نماز پڑھنے کی توفیق ہے، نہ تو تمہیں نماز پڑھنے کی توفیق ہے، صرف کاروبار کے پیچھے تم لگ کر حرام کمائی کو کما رہے ہو اور حرام کمائی کو اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو، اپنی بیویوں کو کھلا رہے ہو۔ یاد رکھو یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اذان ہونے کے باوجود جو انسان تجارت کرتا ہے وہ تجارت اس کی حرام کمائی میں شمار کیا جائے گا۔ جب تم اپنے گھر والوں کو حرام کھلاؤ گے، جب تم اپنے بچوں کو حرام کھلاؤ گے، جب تمہاری نسل بگڑ جائے گی، پھر اس کے بعد لوگوں کے پاس شکایت کرتے ہو کہ ہماری اولاد جو ہے بگڑ گئی ہے، ہماری اولاد خراب ہو گئی ہے۔ اپنی بگڑی ہوئی اولاد پر رونے والے ذرا سوچ تو صحیح، تمہیں اپنی اولاد کو کس طرح کی کمائی تو نے کھلایا ہے۔ جب تو گناہ کرتے ہوئے، نماز کو چھوڑ کر گناہ کرتے ہوئے، نماز کو چھوڑ کر حرام کمائی کر تم اپنی اولاد کو کھلاؤ اور تمہاری اولاد بگڑ جاؤ، تو پھر تم لوگوں کے پاس شکایت کرتے ہوئے گھومو۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے جناب؟ یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ یہ اس انسان کی بے وقوفی، اس کی احمقی ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ انسان ہمیشہ اللہ رب العالمین کے پاس توبہ و استغفار کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ دیکھو تمہارا رب کیا کرے، اے میرے بندے جس نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آج ہم گناہ ہو جاتا ہے، اب گناہ سرزد ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم اللہ کے پاس توبہ و استغفار نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تمہارے گناہ تہامہ پہاڑ کے بھی برابر ہوں تو آ کر تو اپنے رب کے پاس دعا تو کرو، اپنے رب کے پاس توبہ و استغفار تو کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ غفور الرحیم، تو تم اللہ رب العالمین کو بڑا بخشنے والا اور غفور الرحیم تم اپنے رب کو پاؤ گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔